آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروانا چاہتے ہیں جس نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، اور یہ نوجوان ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے لیے سورس آف انسپائریشن ہے۔ سر اس فیلڈ میں مجھے 11 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے 5 سال تو سچی کسی نے کہتا نا انہوں ایک نر تے 4 توتیاں لا دے، ایک بھائی تے 3 بڑھیاں لا دے آپ لا کرنی ہے، تو بعد بڑھیاں نے بندہ ہی کوٹ کرنا، بعد پتا لگنا کہ سین ہی الٹا۔ الحمدللہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس کے انڈے آئے ہیں، اس کا دوسرا کلچ ہے، ہم آلریڈی اس کے بچے لے چکے ہیں، ہمارے پاس بکنگ ہے الحمدللہ۔ اگر میں نے اس پہ 2 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے نا تو الحمدللہ 5 لاکھ کی میرے پاس ابھی آرڈر ہے اس کا۔ انہوں نے کوئی حکیم شکیم نے رابطہ کر دیو یا نہیں؟ سر جی اس ٹائم تے آپ حکیم بن گئے ہوئے ہیں، باقی لوڑ پہ جاندی ہوندی حکیماں دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی رضا سامل اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاسبان نیوز آفیشیل۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروانا چاہتے ہیں جس نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، اور یہ نوجوان ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے لیے سورس آف انسپائریشن ہے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ معذور افراد اپنی معذوری کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس بچے نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور آج یہ لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حافظ عرفان یاسین سے۔ یہ جو معذوری ہے، ڈسیبلٹی ہے، یہ پیدائشی ہے یا بعد میں کسی صورت میں پیش آئی؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے علی بھائی آپ کی محبت کا شکریہ، آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے میرے پاس آئے، سر بہت شکریہ۔ سر یہ ایکچولی میں الحمدللہ پہلے ٹھیک تھا، میں ایسوسیٹ انجینئر بھی ہوں، آگے جو بی ایس سی کا داخلہ دیا ہوا تھا، لیکن کچھ دن فری تھا تو فیلڈ کا کام تھا، تو میں نا ایز کہہ لے کہ ایکسپیرینس کے لیے فیلڈ میں تھا، تو 11 کے انٹرنشپ کے لیے؟ جی بالکل۔ 4 فروری 2018 کو نا تو الیکٹرک شارٹ کا حادثہ لگ گیا تھا، جس وجہ سے اللہ پاک نے دوسری زندگی نوازی ہے مجھے، اور الحمدللہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جیسے میرے اللہ پاک کی رضا ہے اس میں خوش ہونا چاہیے۔ تو جب بندہ اللہ کی رضا میں خوش ہوتا ہے نا تو وہ میوسی نہیں آتی۔ تو سر اس کنڈیشن میں بھی میں لاکھوں کروڑوں سے اچھا ہوں، میں اپنا بزنس بھی رن کر رہا ہوں۔ بعض معذور افراد ایسے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے، اور وہ بعض بھیک مانگنے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا کیسے خیال آیا کہ میں نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دینا؟ کس بندے سے موٹیویٹ ہو کے یا آپ کو کس نے انسپائریشن دی کہ آپ وہ کاروبار کی طرف آئیں؟ سر اس میں جو اس کنڈیشن میں اور یہاں تک جو اللہ پاک نے عزت دی ہے نا، اس کے پیچھے میرے بابا کا ہاتھ ہے۔ سر مجھے یاد ہے کہ جس دن میں ہاسپٹل میں تھا اور ڈاکٹر میرے بابا کے پاس آئے کہ آپ کے بیٹے کے نا دونوں بازو کٹ ہوں گے تو پھر اس کی زندگی بچ سکتی ہے، کیونکہ وہ کرنٹ اتنا ہیوی تھا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہے تھے کہ 100 میں سے 2% چانس ہیں بچنے کے، وہ بھی اس کنڈیشن میں اگر اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائے۔ تو میرے بابا نے کہا سر جی جیسے میرے اللہ پاک کی رضا آپ کاٹیں۔ تو سر جب پہلے 2 4 دن 5 دن تو میں ایسے تھا، میں گھر سے باہر نکلنے کی مجھ میں صلاحیت تھی نہیں، مجھے یہ تھا یار آگے زندگی میں کیسے جیوں گا، میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے آپ انٹرویو لے رہے ہیں، آپ کے مایوسی آپ کے اوپر چھا چکی تھی۔ پھر میرے بابا نے کہا بیٹا مجھے یہ ایک بات بتاؤ، یہ جو ہاتھ آپ کے گئے ہیں یہ اللہ پاک نے آپ کو دیے تھے، آپ کو اللہ پاک نے بنایا، زندگی اللہ پاک نے دی ہے، اس نے آپ کے ہاتھ لیے ہیں، وہ آپ کی زندگی بھی لے سکتا تھا، اس نے صرف ہاتھ لیے ہیں، آپ کا امتحان ہے۔ اگر آپ میوسی کریں گے تو سجی آپ کے ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں گے تو اللہ پاک بہت برکتیں دیں گے، بہت آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہاں سے وسیلے بن رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی آپ نے بات کی ہے، ایسا بہت کم لوگوں میں حوصلہ ہوتا ہے۔ آپ کو پھر یہ اپنے کاروبار کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا، اور آپ اپنے کاروبار کی ڈیٹیلز کے بارے میں کچھ ہم آپ کو بتائیں؟ سر یہ نا میں پاکستان کا اس ٹائم بہت ہی ہاٹ بزنس کر رہا ہوں، جو کہ بہت تیزی سے ہاٹ بزنس؟ جی بالکل، یعنی کہ بہت تیزی سے لوگ اس میں آ رہے ہیں، میل فیمیل، جیسا کہ میں بات کر رہا ہوں پیٹس لور کی۔ سر جی وہ پنجابی دی کہاوت آ کہ ٹھرکی نہ ٹھرکی نو لب لینا۔ یہ ڈسیبل ہونے کے باوجود میں یعنی کہ آپ کو برڈز کا ٹھرک ہے؟ بہت زیادہ کریز ہے بھائی جان۔ تو الحمدللہ یہ اب پاکستان میں اور یہ ایسا کاروبار ہے، اس میں آپ کو ہر وقت کا ٹائم نہیں چاہیے، اس میں آپ کو تھوڑا بہت نالج ہونا چاہیے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے، یہ دن میں 2 سے 3 گھنٹے چاہیے اس کے لیے، باقی آپ سارا دن فری۔ اچھا، جس طرح آپ نے یہ بتایا کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو بعض لوگوں نے آپ کو مس یوز بھی کیا ہے؟ سر بالکل ایسا ہی ہے سر، وہ کہتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں آپ کامیابی کے پیچھے کچھ نہ کچھ آپ کے دھکے ہوتے ہیں۔ تو سر اس فیلڈ کا میرا 10 سے 11 سال کا ایکسپیرینس ہے، لیکن جب میں نے یہ شروع کیا نا ایز اے بزنس،
मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो मेरे साथ थे, हमने मिलके किया था, लेकिन वो कहते हैं कि सर जी जब बंदे की नीयत में खोट होना तो फिर ना उसका बनता है ना कुछ मेरा बन सकता है। तो इसी वजह कुछ लोगों ने हमें यूज भी किया, हमारे साथ बिजनेस करके हमारा फायदा उठा के खुद कामयाब हो गए, हमें एक साइड पे कर दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने फिर भी अल्लाह की रजा के लिए उन्हें माफ किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सर जी वो आज भी वही है, हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए। बस ये है सर, कोई करता है आप अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ करें, आपने तवक्का अल्लाह पे रखनी है। सारे लोग जो आपको देखने वाले हैं अब वो जानना चाहेंगे कि आप कारोबार क्या करते हैं और आपने क्या सेटअप बनाया हुआ है, तो नाजरीन भी सेटअप देखना चाहेंगे और हमें भी आप अपने सेटअप का विजिट करवाएं। जी जी आए सर जरूर। जी अली भाई ये माशाल्लाह मेरा बिजनेस है और सबसे पहले ये मेरा शौक है, शौक के बाद ये बिजनेस बना है। सर ये वाहद कारोबार है जो शौक के बिना नहीं चलता। इसमें शौक होना तो अली भाई तुसी दिन रात नहीं पाओगे, भूल जाएंगे आप हर चीज। मैंने बताया ना मैं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई भी किया था, तो सर मैं 2 दिन बाद जाके मैंने छोड़ दी थी। 40,000 रुपया मेरी जॉब हो गई थी आपकी? सर CTS तकमीली कनिंदे में मेरी जॉब हुई थी, कचहरियों में। बहुत अच्छी ये बिजनेस है इस वक्त सर, लेकिन ये है कि मैंने वो छोड़ दी 2018 में ही। तो सर इसमें मैं एक और मजे की बात बताता हूँ, शौक किस लेवल तक लोगों को है। मेरा ना एक कबूतरबाज के साथ ना टाकरा बन गया। मैं बर्ड्स पेट लवर हूँ, यानी कि तोतों का शौकीन हूँ, वो कबूतरों का, पिजन का शौक। मैंने उसे कहा यार ये ना वारापन में आता है, या लोग कहते हैं यार ये इस शौक को अच्छा नहीं समझते। तो वो ना मैं बर्ड्स का करता हूँ, मैं कहता हूँ आप ये रखें, इसमें अर्निंग भी अच्छी है, उसमें अर्निंग भी नहीं है इतनी, उसमें वारापन ज्यादा है। लेकिन सर आप यकीन माने उसने मेरे बिना हाथ खड़े करवा दिए। उसने मेरे सामने कबूतर को पकड़ा और उसकी बैठे पे चुम्मी कर ली। कहते आप ये कर सकते हैं? मैं कहा नहीं कर सकता, तू कबूतर ही रख, तू ना धोते रख। तो सर इससे शौक जैसे कि ये तो आप अपनी पेट्स को, अपने तोतों को चुमिया नहीं करते? सर करते हैं, लेकिन जैसे उसने की है मैं नहीं कर सकता। शौक तो है। अच्छा चले अब सर मैं आपको ना बताता हूँ इसमें अर्निंग कैसे आप कर सकते हैं। सर इधर आए, मैं ना आपके कैमरामैन को कहूँगा ये बर्ड दिखाए, ये बर्ड दिखाएं। तो सर ये बर्ड वैसे तो सबसे बड़ी इसमें ना लक की बात है। अच्छा। बेसिकली सर इसने ना अगर आप बच्चों का पेड़ लेते हैं ना तो इसने 8 मंथ का होके ब्रीड के काबिल होना है। 8 महीने में ये मर गया, उड़ गया, तो सर जी आपने लाख का लिया, 50,000 का लिया, ये लॉस है। अगर सर ये 8 महीने बाद चल गया तो अगर आपने 5,000 रुपए का पेड़ लिया है ना तो इसने पहले क्लच में आपको 20,000। तो आप इसको जुआ कह सकते हैं? सर हलाल जुआ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। लेकिन वो जुआ जो होता है ना उसमें सिर्फ नुकसान होता है और हलाल नहीं होता। देखिए सर इसमें मेहनत है, इस पे लॉस भी है। सर 8 महीने आपने इसकी डाइट का ध्यान रखना है, इसे तैयार करना है ब्रीड के लिए। सर आपको इसकी नेचर का पता होगा तो आप इसकी ब्रीड ले सकते हैं। और डेफिनेटली नेचर का उसे पता होगा जिसका इसको शौक है और जिसने इसको शुरू से मॉनिटर किया है। सर इस फील्ड में मुझे 11 साल हो गए हैं। पहले 5 साल तो सर जी किसी ने कहता ना इनू एक नारा ते 4 तोतियां ला दे, एक भाई आ ते 3 बुढ़ियां ला दे ਆਪਾਂ ਲਾ करनी है, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ही घुट करना, बाद ਚ पता लगना कि सीन ही उल्टा। अच्छा सर मैं डिसेबल पर्सन होने के बावजूद हम 6 भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 भाइयों से ज्यादा लिंक कर रहा हूँ। जबरदस्त माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि आपको पेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। खान भाई आप मुझे ये बताएं कि जो पेड़ आप हमें दिखा रहे हैं अभी, जी बहुत खूबसूरत पेड़ है, इसकी प्राइस क्या है? सर इसमें ये जो है ना ये तो माशाल्लाह तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का पेड़ है। जिस तरह की आपने इन्वेस्ट करनी है उस बर्ड का जो रिटर्न है उसी हिसाब से है। ये मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव बर्ड है क्योंकि ये इसकी एवरेज बहुत कम है, सर्वाइविंग रेशो बहुत कम है। ये वीक लाइन है, ये हर बंदा इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं मेरे पास इसके अंडे आए हैं, इसका दूसरा क्लच है। हम ऑलरेडी इसके बच्चे ले चुके हैं, हमारे पास बुकिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैंने इस पे 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख की मेरे पास अभी ऑर्डर है इसका। आप अगर शादी शुदा है ना, जैसे आपने अपने बच्चों को अपनी बीवी का ख्याल रखना है उससे ज्यादा इसका रखना पड़ता है। अच्छा सर जी इसे जो हम नाश्ता करवाते हैं ना उसमें सर जी काले चने, दाल माश, व्हाइट लोबिया, लाल लोबिया, सोयाबीन, गंदम का दलिया, मकई का दलिया, अंडा क्रश करके फिर वेजिटेबल में भाईजान चुकंदर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये डेली बेस पे क्रश करके इन्हें डालते हैं। आप जैसे कि सॉफ्ट फूड पड़ी हुई देख सकते हैं। यानी कि पैसे ऐसा नहीं कमाई दे, मेहनत करनी पैंदी, पहले लगाने पड़ते हैं। सर जी पंजाबी दी कहावत है नलके च पानी कड्ढन वास्ते बाल्टी पहले पानी पैंदी है। फिर इसका ये भी नहीं है कि मशीन है उस्ताद जी को अंडे बच्चे ले जाओ, इन्होंने रेस्ट भी दी जाती है। फिर इनके अंडे अच्छा इन्होंने कोई हकीम शकीम ने राब्ता कर दियो या नहीं? सर जी इस टाइम ते आप हकीम बन गए हुए हैं, बाकी लोड़ पै जाती हकीमां दी।
جی پیارے بھائی، اس بزنس میں ایک شاندار کم ٹائم میں زیادہ ارننگ کرنے کا میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں سر جی۔ ایک مثال ہے اس کا، آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک میں نے ایکسپینسو برڈ لیا ہے جو مارکیٹ کا ہاٹ آئٹم ہے، ہاٹ کیک ہے، جو سر جی جس کی سروائونگ نہیں ہے، بہت کم لوگوں کے پاس اس کی سروائونگ ہے۔ اب دیکھیں میرا یہ پیر ہے سر، اس نے ماشاءاللہ پہلے کلچ کی نہیں کی ہے، مطلب پہلی جو میں بچے دیے ہیں ہم نے۔ یہ پیر ہے میرا 20 سے 25 ہزار روپے کا، اس کا جو بچہ ہے 15 ہزار روپے کا آئے گا، 30 ہزار روپے کا آئے گا، 5 ہزار روپے کا آئے گا۔ اس سے نیچے ایک پیر دیکھیے، اس کی قیمت ہے 10 ہزار روپیہ سر، اس کا بچہ آئے گا 2 ہزار روپیے کا سر۔ یہ دیکھیں ان کا کیج بھی سیم ہے، دانا پانی سیم ہے، سیم یعنی کھپت ہے سر جی۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے مہنگے ایکسپینسو برڈ نے جب انڈے دینے ہیں، ہم نے لوکل پیر کے نیچے رکھ دینے ہیں، اس کے انڈے میں بچہ بننے سے پہلے اس کے انڈے ضائع کر دینے ہیں، اسے مہنگے انڈے دے دینے ہیں سر۔ اب میرا 5 ہزار والا پیر 40 ہزار 50 ہزار لاکھ روپیہ پار رہا ہے، اور یہ جو 50 ہزار والا 25 ہزار والا پیر ہے، اس نے دوسری دفعہ پھر 10 سے 15 دن بعد دوبارہ انڈے دے دینے ہیں۔ اچھا، یہ بہت ہی خوبصورت طوطا آپ کے ہاتھ پہ نظر آ رہا ہے، تو اس کی نسل کے بارے میں بتائیں، اور کیا یہ بولتا بھی ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی، یہ افریقن گرے ہے، یہ اس طرح ٹوکنگ کرتے ہیں جیسے آپ کا 5 سال کا بچہ بولتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ طوطا کو آپ کے میاں مٹھو چوری کھانی، وہ کہتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی، کئی باری کہہ دینا بھائی تو کھادی ہے، یعنی کہ یہ ایسے ہے جیسے 5 سال کا وہ بچہ یہ رپلائی دیتا ہے، یعنی کہ آنسر دیتا ہے۔ یہ فیصلہ آبادی طوطا جگتے مارتا ہے سر، اسے جس طرح ٹیویشن پڑھا لو ایک کس طرح لانا سر، اس طرح یہ ٹرین ہوگا سر۔ یہ 5 سال کا ہو کے بریڈ کے قابل ہوتا ہے، اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں تو رنگ ٹیون ایسے نکالتے ہیں، ایسے موبائل کر لینے یار کیڑا ہی۔ کئی دفعہ گھر پہ کوئی نہیں آیا ہوتا ہے، سین میں رکھا ہوا تھا پہلے، اس لیے اسے اوپر شفٹ کیا ہے۔ ادھی رات نو بیل دیا آوازاں دیندا، ایسے بوا کھولنا تے باہر ہے نہ کوئی نہیں۔ اس کی قیمت کیا ہے سر؟ یہ جب انڈے سے نکلتا ہے نا، ایک دن کا بچہ یہ کم سے کم 50 ہزار سے 70 ہزار روپے کا ملتا ہے۔ اب اس کی جو یہ 2 سال کا ابھی بچہ ہے، یہ بھی کم سے کم آپ کو 1 سے 1.5 تک مل جاتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمر پہ اور کس نیچر کا ہے، کس طرح کا ٹیم ہے، کتنا بولتا ہے۔ عرفان بھائی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کا۔ ہم نے جو ہے یہ حافظ برڈز آفیشیل وزٹ کیا، بہت انسپائریشن ہمیں ملی اور یقیناً ہمارے دکھنے والوں کو ملی ہوگی۔ اب آخر پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اور خاص طور پر جو یہ برڈز کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سر جیسا کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، اللہ پاک جس سال میں رکھے، آپ نے لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرنا کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس سال میں رکھا اور اپنی عبادت کے لائق کیا۔ سر کمی بیشی ہو جاتی ہے زندگی میں، اللہ پاک کا دین ہے، وہ جان بھی لے سکتا ہے، کوئی حادثے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ کو ہر وقت اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ آپ کو اللہ کے سوا کسی کے اوپر امید ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ پاک اتنی رحمتیں کرتے ہیں، اتنے وسیلے بناتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ باقی جو برڈز کا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے سوچیں، سرچ کریں، نیٹ بڑا ہوا ہے ان کے متعلق، تو سر آپ نے ایسے ہی فوری میری باتوں میں آ کے کام نہیں شروع کرنا، آپ نے پہلے دیکھنا ہے اس میں نقصان بھی بہت ہے، فائدہ بھی بہت ہے، ڈپینڈ یور لک۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا ویلاگ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس قسم کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔